نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اعمال قبول فرماتا ہے، اور جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داری کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرو، یہ عمل نہ کرو کہ ایسا نیک کام کر لو تو کہو کہ یہ ہماری رشتہ داری کے لیے ہے۔ فرمایا کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الشعراء 25واں پارہ آیات نمبر 20 میں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ کنز ایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیات مبارکہ کے مختلف حصوں کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ جو آخرت کی کھیتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہنے کے لیے نیک عمال کرے، ریا کے لیے نہ کرے، اور فرمایا کہ ہم پھر اس کی کھیتی بڑھا دیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے، نیک کام آسان کر دیں گے، اعمال کا ثواب بے حساب بخشیں گے۔ اور جو فرمایا دنیا کی کھیتی چاہے تو محض دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کرے، عزت و جاہ یعنی شہرت اور واہ کے لیے عالم بنے یا حاجی بنے، مال غنیمت پانے کے لیے غازی بنے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیے ہی نہیں۔ معلوم ہوا ریا کا ثواب، ریاکار جو ہے وہ ثواب سے محروم رہتا ہے، مگر شرعاً اس کا عمل درست ہے۔ یعنی اس کی اگر نماز پڑھ رہا تھا لیکن اس نے ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے پڑھی، تو یہ فرض تو ادا ہو جائے گا مگر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو نہ ہی روشن دان ہو، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، اور جو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس فرمان عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ تم ریا کے ثواب کو کیوں ریا کر کے ثواب کو کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اخلاص سے نیکیاں کرو تو اللہ تعالیٰ، اگر تم چھپ کے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ نیکیاں خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، کہ لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب طریقہ ہے کہ بعض لوگ خفیہ یعنی چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں، لوگ خواہ مخواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگتے ہیں۔ تہجد بلکہ ہر نیکی کا جو عمل ہے، نیکی کا جو نور ہے وہ چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے، جس کا دن رات مشاہدہ یعنی دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ غریب نواز کو ولی اللہ ایسے ہی نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو ظاہر اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں۔